السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی کی بک کا چیپٹر نمبر 94 پڑھیں گے۔ تو چلیں پہلے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا دیکھتے ہیں۔ یہ چیپٹر ہے، اس کا ٹاپک ہے اینڈرومیڈا کی عجیب مخلوق۔ اینڈرومیڈا کے ایک سیارے پر ایسے لوگ بستے تھے جن کے اعمال شبیہوں کی شکل اختیار کر لیتے تھے۔ اگر وہ آپس میں حسد کرتے تو ایک آگ کا گولہ بن جاتا، اگر وہ چوری یا فراڈ کرتے تو ایک سیاہ مادہ وجود میں آتا۔ تاہم اعمال سے وجود میں آنے والے یہ شبیہیں ان لوگوں کی نظر سے اوجھل رہتی۔ اعمال کی یہ شبیہیں ایک طرح کا شعور رکھتی اور اپنے خالقین اور ان کے لواحقین کے خلاف مختلف کارروائیاں کرتی رہتی۔ ان وجوہات کی بنا پر اس سیارے کے لوگ عجیب و غریب بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ آگ کے گولے جاگتے اور سوتے میں ان کے اندر اضطراب پیدا کرتے۔ سیاہ مادہ ان کے دماغ کے نیورونز کے سرکٹ اور خون کی باریک شریانوں میں ہلچل پیدا کرتا۔ چنانچہ متاثرہ لوگ وقت سے پہلے بیمار اور بوڑھے ہونے شروع ہو گئے۔ اینڈرومیڈا کے اہل بصیرت یہ سب کچھ جان گئے اور انہوں نے لوگوں کو حسد، چوری اور ایسی دوسری اخلاقی برائیوں سے پیدا ہونے والے المیے سے آگاہ کیا، لیکن لوگ اندیکھی چیزوں کو ماننے پر تیار نہ ہوئے اور جیسے تھے ویسے ہی رہے۔ اینڈرومیڈا کے اس سیارے میں کئی طرح کی دکانیں کھل گئیں اور ایسے لوگ بھی آ گئے جو ان بیماریوں کے علاج کا جھوٹا دعویٰ کرنے لگے۔ اہل بصیرت اس سب پر پریشان تھے، لیکن وہ اپنی اصلاحی کوششیں جاری رکھے ہوئے تھے۔ اشارہ: انسان کے اعمال اثرات پیدا کرتے ہیں اور یہ اثرات اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ اب یہ اس کی جو گرافک ہے، گرافک ڈیٹیل میں یہ کوئی اس طرح کا لگ رہا ہے جیسے یہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے، یہ لوگ پیچھے جل رہے ہیں، ان کے اندر کوئی آگ ہے اور یہ کوئی علاج کرنے والا ہے شاید، کیونکہ اس کے گلے میں یہ بھی ہے، لیکن یہ خود بھی جل رہا ہے، اس کے اندر یہ آگ کا گولہ ہے اور یہ شاید اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ کون ہے؟ بہرحال یہ سب کے سب لوگوں کے اندر ایک آگ کا گولہ نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی خوبصورت انہوں نے وہ کی ہے۔ اس میں ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اعمال کی یہ شبیہیں ایک طرح کا شعور رکھتی ہیں اور اپنے خالقین اور لواحقین کے خلاف مختلف کارروائیاں کرتی رہتی ہیں۔ اب یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ لواحقین کے خلاف کارروائیاں کیسے؟ خالقین کے خلاف تو سمجھ آتی ہے، لیکن لواحقین کے خلاف کیوں کرتی؟ بہرحال یہ تو کافی ساری چیزیں مجھے وہ بھی سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہماری ابھی ملک صاحب نے تو اس میں اعمال کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، جو پریکٹیکلی ہم اعمال کرتے ہیں، کسی بندے کا دل دکھاتے ہیں تو وہ بندہ کیسا محسوس کرتا ہے ویسا ہی ہمیں جا کے محسوس کرنا پڑے گا۔ اتفاق کی بات ہے کہ میں ایک یوٹیوب کے اوپر ایک دیکھ رہا تھا، ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا، اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ ایک جو عورت ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کا ایک ایکسپیرئنس ہوا کہ اس نے لائف آفٹر ڈیتھ جس کو بولتے ہیں اس کا ایکسپیرئنس ہوا۔ تو وہ بچہ بتا رہی تھی کہ جب میں ادھر گئی ہوں، اپنی جسم کو چھوڑ کے دوبارہ کسی اور ڈائمنشن میں گئی ہوں، تو وہاں پہ مجھے دکھایا گیا کہ میں نے بچپن میں اپنی بہن کو جان بوجھ کر برا بھلا کہا تھا اور اس کو پھنسایا تھا ایک جگہ میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے وہ جو جلن تھی جو اس نے محسوس کیا تھا، جس طرح میں نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، تو وہ جو اس نے محسوس کیا تھا اس ٹائم پہ، تو وہ مجھے بھی محسوس کروایا گیا، ٹھیک ہے۔
تو اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں دیکھ سکتی تھی کہ یہ چیزیں جو ہیں انرجی کیسے فلو کرتی ہے، ٹھیک ہے. اصل میں ہر چیز یہاں پہ انرجی سے چل رہی ہے. کوئی درخت ہے تو اس کے اندر بھی انرجی ہے، کوئی انسان تو انسان کے اندر تو انرجی ہے ہی ہے، کیونکہ وہ اس کی پوری فنکشن ہم کرتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، اس سے انرجی بنتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ٹرانسفر ہوتی ہے. مختلف جسمانی اعمال بھی ہیں، ہمارا برین بھی اسی انرجی سے چلتا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہمارے اندر ایک اختیار ہے کہ ہم چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں. پھر ہمارے ایک تو جسمانی انرجی ہے، ایک روحانی انرجی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کو وہ ہماری سوچ کی مطلب وہ انرجی جو ہے کوئی ویک بھی ہوتی ہے اور وہ مطلب ہے اسٹرانگ بھی ہوتی ہے. بہرحال یہ جو ٹاپک ہے اس کے حساب سے جتنی بھی نیگیٹو فورسز ہیں، اگر میرا دل اگر یہاں سے دیکھا جائے، کوئی روحانی بندہ میرا دل دیکھے گا، اس کو نظر آئے گا کہ میرے اندر کتنا زیادہ حسد موجود ہے، کتنی زیادہ لالچ موجود ہے، کتنی زیادہ کنجوسی موجود ہے، کتنی زیادہ نفرت موجود ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری کی ساری، اور غصہ بھی شاید میں نے ذکر نہیں، تو غصہ میرے اندر کتنا موجود ہے، ٹھیک ہے، یا میرے اندر کتنی محبت موجود ہے، یہ بھی نظر آ سکتا ہے، کیونکہ انسان کا پورا ایک کمپلیٹ اورا ہوتا ہے. تو یہ جو ملک صاحب فرما رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اینڈرومیڈا جو گلیکسی ہے، ٹھیک ہے، ہماری گلیکسی کا نام ہے جی ملکی وے، ٹھیک ہے. تو ساتھ والی جو گلیکسی ہے اس کا نام ہے اینڈرومیڈا. تو یہ اپنا ملک صاحب نے اس کو اینڈرومیڈا کا عنوان دیا ہے. تو یہی جو ہمارے اعمال ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے ایک انرجی ہوتی ہے، اور جب ہم اس انرجی کو قابو نہیں پاتے اوور دا لانگ پیریڈ آف ٹائم، زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو انرجی ہے یہ ہمارے حالات کو افیکٹ کرتی ہے. کیونکہ ہم دنیا میں آئے ہیں 50 سال کے لیے، 60 سال کی جتنی بھی ہم نے گزارنی ہے زندگی، وہ ہماری جو تھاٹس ہیں یہ ہمارے فیوچر کو ڈٹرمن کرتی ہیں آگے، ٹھیک ہے. تو جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو رکھتے ہیں، اپنی جو انرجی اس کو سنبھالتے ہیں، یا تو ہم ہر وقت جلتے رہتے ہیں اس میں، حسد میں یا لالچ میں، اس طرح کی چیزوں میں، تو وہ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے، وہ برائیوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. مطلب جس طرح یہ ملک صاحب نے فرمایا کہ یہ اس کو اٹریکٹ کرتی ہے، اپنا جو نیگیٹو بیماریاں ہیں، جو جسمانی بیماریاں اس کو اٹریکٹ کر رہی تھی، تو لوگ بیمار ہونے لگے تھے، لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی. اسی کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے کہ جو پہلی قومیں جو تباہ ہوئی ہیں، قوم عاد ہے یا قوم سمود ہے یا باقی کافی ساری قوم لوط کا بھی ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ اسپیسیفکلی مینشن کیا گیا ہے کہ جب پوری قوم کا کولیکٹیو جو اورا ہے وہ ایک سرٹن لمٹ تک پہنچتا ہے تو وہ اٹریکٹ کرتا ہے عذاب کو، اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ ریپینٹ کر دیں، جس طرح یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ چلے گئے تو ان کی قوم نے اپنا معافی مانگنی شروع کر دی. تو معافی مانگنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو انٹینسٹی ہے اس کی کم ہو جاتی ہے، بلکہ یہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر جو اوریجنل لو ہوتا ہے وہ پھر آنے کے لیے آتا ہے. ایکچولی اگر اس کی میں مثال دینا چاہوں تو ٹائم میں دیکھ رہا تھا کتنا ہے، تو اگر میں یہ مثال دینا چاہوں کہ یہ جو پین ہے، اس پین کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ اس کی نوک ہے، ٹھیک ہے. اس کی جو نوک ہے اس کے اندر جو لکھنے والا جو اس کا وہ ہے پین ہے وہ اندر ہے، ٹھیک ہے. ابھی یہ اس کے اندر چلا گیا، تو یہ جو پین ہے اس کو سپوز کریں ہم کہ اس کے اندر محبت موجود ہے جو اوریجنل اس پین کے اندر ہے، لیکن اس پین کے اندر داخل نہیں ہو سکتی جب تک یہ نفرت، یہ جو باہر نکلی ہوئی چیز اس کو اندر جانے سے روک رہی ہے. تو جتنی بھی ہماری نیگیٹو ایموشنز ہیں وہ یہ باہر نکلی ہوئی ہیں. جیسے ہی ہم توبہ کرتے ہیں تو یہ پین یہ اندر چلا جائے گا، تو اندر سے جو محبت ہے وہ باہر آنی شروع ہو جائے گی. تو مطلب ہے کہ یہ جو نیگیٹو ایموشنز ہیں، جو اس کا میں نے تذکرہ کیا ہے پہلے، یہ ہماری جو اوریجنل جو انکنڈیشنل جو لو ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، اس کو روک رہے ہوتے ہیں. تو جیسے ہی معافی مانگتا ہے انسان تو وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، وہ پردہ گر جاتا ہے، تو انکنڈیشنل جو لو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ جو محبت ہے وہ نعمتوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. مطلب ایک عذاب ہوتا ہے اور ایک
ایک انعام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، انعمت علیہم، ٹھیک ہے، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ والے دو جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں. تو جیسے ہی ہم محبت بانٹنا شروع کرتے ہیں، ہم ایمٹ کرتے ہیں پازیٹیو انرجیز، تو پازیٹیو چیزوں کو، انعام کو اٹریکٹ کرتا ہے. اور جیسے ہی ہم نیگیٹو چیزوں میں رہتے ہیں تو وہ غضب کو یا ولدالین یا غضب کو یا غصے کو یا نیگیٹو چیزوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو اس طریقے سے یہ بڑا انٹیلیجنٹ سسٹم ہے. ایک اور پوائنٹ جو ملک صاحب نے بتایا کہ یہ جو شبیہیں ہیں، یہ جو شبیہیں بنتی ہیں، یہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے اٹریکٹ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. ان کو دوسرے لفظوں میں ہم شیطان بھی کہہ سکتے ہیں، یہ شیطانی جو فورسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو جس طرح یہ پروجیکٹ کرتی ہیں، اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جو بر وقت اگر ہم نے کوئی گناہ کیے ہوئے ہیں یا ایسے کوئی اعمال کیے ہوئے ہیں، ان کی بر وقت معافی مانگیں اور دل سے معافی مانگیں، تاکہ ہمارے اندر سے یہ ختم ہو اور ہم رحم اور اس طرح کی باقی جو جو اچھی چیزیں ہیں جن کے اندر دوسروں کا احساس ہوتا ہے، وہ اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں تو ہم جو اپنے جو بینگ ہے، یہ فل باڈی جو ہے، اس کو ایک بیم آف لائٹ بنا سکتے ہیں، یہ کہ اس سے لائٹ ایمٹ ہو سکتی ہے. تو میرے چینل کا نام بھی یہ رکھا ہوا ہے کہ لائٹ ود ان، کہ ہمارے اندر جو روشنی ہے اس کو ہم نے کسی طریقے سے ایکسپلور کرنا ہے اور اس کو پھر ایکسپینڈ کرنا ہے. تو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ انکنڈیشنل جو ہمارے اندر محبت ہے، یہ ہمارے اندر سے فلو کرے. اور یہ فلو کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ نیگیٹو چیزیں ان کو بلاک کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، تاکہ ہم انکنڈیشنل اس میں چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم انکنڈیشنل لو مطلب عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کو پھیلائیں، اس میں رہیں اور آگے بھی جا کے اسی کو انجوائے کریں یا اس کو حاصل کریں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.